اب سر قیاس آ رہی ہیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اگلی جو وکٹ گر سکتی ہے وہ گوہر خان صاحب کی ہے. مل صاحب دیکھیے ابھی تو آج جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا، اس نے یونینمسلی یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ گوہر ایوب اپنا عمر ایوب جو ہے وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں، اور بانی پی ٹی آئی سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے. اب غالباً کل یا پرسوں جو ملاقات کا دن ہوتا ہے اس میں یہ ریزولوشن لے کے جایا جائے گا، اور پھر بانی پی ٹی آئی جو بھی فیصلہ کریں. جو پرابلم پی ٹی آئی میں آ رہی ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریٹک نہیں ہیں. ایک شخص گرفتار ہو جاتا ہے، پارٹی کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتی جب تک اس شخص کی اپروول نہ ہو. یہ صرف پی ٹی آئی تک کنفائنڈ نہیں ہے، ہر جگہ یہ پرابلمز ہیں، کیونکہ اگر ڈیموکریٹک پارٹیز ہوں تو سب سے جو پاورفل باڈی ہوتی ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو ہوتی ہے. سینٹرل ایگزیکٹو میں پھر جو اگر چیئرمین جیل چلے جائیں تو سینئر وائس چیئرمین ایکٹنگ چیئرمین بن جاتے ہیں. اگر سیکرٹری جنرل چلے جائیں تو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. یہ تو ڈیموکریٹک نارمز ہوتے ہیں. جہاں ڈیموکریٹکلی پارٹیز نہیں چلتی وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جی چونکہ اب جو بھی جتنے بھی گروپس ہیں، اگر پی ٹی آئی میں اس وقت 10 گروپس ہیں، کوئی ایک گروپ نہیں ہے جو یہ کہے کہ عمران خان صاحب قصوروار ہیں. سب جو کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، عمران خان پہ سب متفق ہیں اور عمران خان صاحب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جو موازنہ ابھی اعزاز نے کیا تھا، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اٹھان تو بہت انقلابی تھی. اگر 67 میں جو کنونشن ہوا تھا اس کی رودات پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت جو پارٹی تھی وہ بہت انقلابی تھی. اس کے جو فاؤنڈرز لوگ تھے ان میں جے رحیم، شیخ رشید، ڈاکٹر مبشر حسن، ملک معراج خالد، یہ وہ لوگ تھے جو پولیٹیکل مائنڈز تھے. پی ٹی آئی کی جب اٹھان ہوئی ہے، پی ٹی آئی جب بنی ہے تو اس میں ایک دو کے علاوہ کوئی بھی کسی نے کبھی پولیٹکس کی ہی نہیں تھی. بالکل یہ پولیٹیکل لوگ تھے. تو پی ٹی اور پیپلز پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا وہ کئی دنوں کی ڈیبیٹ کے بعد وہ ہوا تھا. اس میں کیا کرنا ہے، پارٹی کا نام کیا رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی حکومت میں آئی، اور پھر پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو اور پروگرامز کا ڈکلائن ہمیں نظر آیا. پھر پروگرام کا ڈکلائن نظر آیا ہمیں، پھر پرفارمنس کا ڈکلائن نظر آیا. پی ٹی آئی میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں پہلا الیکشن جو ہوا ہے 96 میں پی ٹی آئی بنی ہے، پہلا الیکشن 2013 میں ہوا ہے. یعنی آپ گیپ دیکھیں، اور 2013 میں جب الیکشن ہوا تو وہ جنرل الیکشن سے بالکل پہلے الیکشن ہوا. اس کا نتیجہ کیا ہوا، جو بعد میں عمران خان صاحب خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ غلطی تھی، اس میں یہ ہوا کہ دو گروپس بہت واضح طور پہ کھل کر سامنے آ گئے اور پبلکلی ایک دوسرے کو اکیوز کرنے لگے. ایک جہانگیر ترین گروپ اور دوسرا شاہ محمود قریشی گروپ. یہ ایک واسٹ پولرائزیشن پارٹی کے اندر سامنے آگے ڈفرنس ہے. لیکن کہتے ہیں جمہوری پارٹیوں میں ایسا. اسپیکنگ آف غلطی، مجھے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ابھی جس طرح سے شکوے شکایات آ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی سے متعلق، یہ نیچرلی مسئلہ ہے، جو بھی کریں خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ سچویشن کا دینا چاہیے، یا پھر کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں نظر آتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں کچھ رکاوٹ جان بوجھ کر ڈالی جا رہی ہے؟ علینا، جو ورکرز رہتے ہیں نا، ورکرز کی فرسٹریشن سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہونے والی تھی نا، تو جو پیپلز پارٹی کا ورکر تھا اس نے اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیا تھا. اور اس وجہ سے جلانا شروع کر دیا تھا کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کوئی کال ہی نہیں دے رہی تھی. اور پھر بھٹو پھانسی چڑھ گیا تو اس کے بعد جو جیلوں پہ لیڈر جمع ہوئے ان کو ورکرز نے پکڑ کے مارا تھا. یہ فرسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس خان صاحب باہر آنے والے ہیں. صحیح بات ہے. یہ ایک ہائپ کریٹ کر دی. ورکر اس چکر میں پہنچ گیا کل اڈیالہ جیل کہ جی خان صاحب رہا ہونے والے، پتہ چلا خان صاحب رہا نہیں ہوئے. تو وہ اس کی فرسٹریشن یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم سے، آپ کہتے ہیں کہ رہا ہونے والے ہیں اور وہ رہا نہیں ہوتے. تو وہ دے اسٹارٹڈ سسپیکٹنگ دیم. پھر پارٹی لیڈر ایک دوسرے کو سسپیکٹ کر رہے ہیں. اب اگر شیر افضل مروت کی پوزیشن کیا ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے شبلی فراز استعفیٰ دے؟ بھائی پارٹی کی مرکزی جو مجلس عاملہ ہے یا جو بھی پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی نا. ایون پارلیمنٹری پارٹی نہیں کر سکتی. صحیح ہے.
پارٹی کی مرکزی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے. تو عمران خان صاحب کو اگر کچھ چاہیے تو وہ یہ کہ پارٹی کو ڈیموکریٹائز کریں اور ان پر اعتماد کریں, جس پر بھی کریں وہ اعتماد. کنٹری کسی ایک یا دو شخص پہ اگر آپ اعتماد کریں گے تو پارٹی نہیں رن کریں گے. بے نظیر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ علینا, میں بالکل آف دا ٹاپک ایک بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے یہ بات کرنا. آج سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہوئی توہین عدالت کیس کی فیصل واڈا صاحب کی, اور وہاں پہ مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ میڈیا چینلز جو ہیں وہ ججز کے خلاف پریس کانفرنس دکھاتے ہیں پیسے لے کے یا پیسے کی لالچ میں آ کے. مجھے افسوس ہوا کہ یہ دیکھ کے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے. دیکھیں, مجھے نہیں پتہ یہ حقیقت ہے یا نہیں, میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, میں میڈیا میں بہت دیر سے ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو صحافی ہیں پاکستان میں اور جو میڈیا چینلز ہیں وہ بہت پریشر میں کام کرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس پوری چلتی ہے, اس میں ایڈز نہیں ہوتے, اس میں کوئی بریک نہیں لی جاتی, اور سارے نیوز چینلز پہ چلتی ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی, اور پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا, پلیز مختصر. اس چینل پہ وہ پریس کانفرنس چلی, لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد جتنے بھی ہمارے اس چینل پہ جو پروگرامز ہیں اس پہ بڑی کھل کے تنقید ہوئی. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس پروگرام پہ ہم نے بیٹھ کے تو یہ بھی بات کی کہ فیصل واڈا صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اور ان کی کریڈیبلٹی کتنی ہے, اور وہ کتنا سچ بولتے ہیں اور وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور آخری چیز علینا, اسی چینل کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا نام ہے فیکٹ چیک, جس کو میں دیکھ رہی ہوں, اور پچھلے 2 مہینوں سے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے خلاف بہت غلط خبریں پھیل رہی ہیں سوشل میڈیا میں, ہم اس کو فیکٹ چیک کرتے ہیں. اب میں کسی سے پیسے لے کے یا پیسے کے لالچ میں تو نہیں کر رہی, یہ میرا کام ہے, یہ میں پبلک انٹرسٹ میں کر رہی ہوں. تو یہ میں صرف آن دا ریکارڈ لانا چاہ رہی تھی کہ کاش ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جاتا عدالت میں, بجائے اس تاثر کو دینے کے کہ صرف لالچ میں آ کے میڈیا بجائے ایک جنرلائز تاثر دینے کے. ٹھیک ہے جی.